امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی کوشش۔ امریکی سینٹ میں صدر کی وار پاورز قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ قرارداد کا مقصد ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں پر نگرانی بڑھانا ہے۔ امریکی سینیٹر ایلزبتھ وارن کہتی ہیں ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ جھوٹ پر مبنی ہے۔ امریکی سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جنگ کا جواز ہر گھنٹے بدل رہی ہے۔ امریکی صدر نے سفارتکاری اور اپنے ووٹرز اور منتخب امریکی عوام کو دھوکہ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایکس پر پیغام، کہا جب پیچیدہ جوہری مذاکرات کو ریل اسٹیٹ کے سودے کی طرح لیا جائے اور بڑے جھوٹ بولے جائیں، حقائق پر پردہ ڈالا جائے تو مطلوبہ نتائج کبھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے طرز عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذاکرات کو سبوتاژ کر کے بمباری کی گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ ابنائے ہرمز میں وارننگز کو نظر انداز کرنے والے 10 سے زائد آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے ابنائے ہرمز کھلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جرمن چانسلر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ایران میں سب کچھ تباہ کر دیا، ایرانی فضائیہ، بحریہ اور قیادت ختم کر دی۔ ابنائے ہرمز میں آئل ٹینکر سمیت تمام تجارتی جہازوں کو انشورنس اور گارنٹی فراہم کی جائیں گی۔ امید ہے ایران تنازع کے بعد تیل کی قیمتیں گریں گی۔ آبنائے ہرمز کی بندش، دنیا میں توانائی کا بڑا بحران دستک دینے لگا۔ امریکی ٹائم میگزین کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش سے برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $100 تک بڑھنے کا خدشہ۔ اس وقت $82 فی بیرل میں فروخت۔ WTI کا ایک بیرل $74.66 کا ہو گیا۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے دوران ایشیا کی اسٹاک مارکیٹ مسلسل مندی کا شکار۔ عالمی مارکیٹ میں ایک اونس سونا $5171 کا ہو گیا۔ 5 روز میں 21,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ مشرق وسطیٰ میں ہوا بازی کی صنعت کو $2.60 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ امریکہ کو مہنگی پڑنے لگی۔ جنگ کے پہلے 4 روز میں ایران نے امریکہ کے $2 ارب سے زائد کے فوجی اثاثے تباہ کر دیے۔ ترک میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں قطر کی الحدید ایئر بیس کا جدید ریڈار سسٹم نشانہ بنا، جس کی مالیت $1 ارب سے زائد ہے۔ کویت میں فرینڈلی فائر کے دوران 3 F-15 اسٹرائک ایگل فضائی طیارہ تباہ ہوئے، جن کی مالیت $900 ملین کے قریب ہے۔ بحرین میں امریکہ کے 2 سیٹلائٹ ٹرمینلز اور کئی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر 5ویں روز بھی حملے جاری۔ عبوری وزیر دفاع مجید بن الرضا اور پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار شہید۔ قوم سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے والے مجلس خبرگان رہبری کی پرانی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے 9 ہسپتالوں پر بمباری۔ تہران، اصفہان، شیراز مسلسل حملوں کی زد میں 4 روز میں شہداء کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی سینٹکام کا ایران میں 2000 اہداف پر حملے، 17 بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا اسرائیل اور امریکی فضائیہ کو ایران کی فضاؤں میں مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ ایران کی جانب سے ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانو گروسی کا اعتراف۔ ایران کی جانب سے بڑے ذخائر کے مکمل معائنے کی اجازت نہ دینے پر تشویش کا اظہار۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ موک کورنی کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل سمیت تمام ممالک جنگی قواعد کی پاسداری کریں۔ سیاسی قیادت اور پارلیمانی لیڈرز کو خطے کے حالات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سیاسی جماعتوں اور ارکان پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس۔ سیکورٹی حکام نے شرکاء کو ایران اسرائیل تنازع اور پاک افغان سرحد کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق شریک، وفاقی وزراء بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے ارکان کی شرکت۔ تحریک انصاف کا کوئی رکن بریفنگ میں شریک نہ ہوا۔ اور پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف آپریشن غزب للحق جاری۔ افغان طالبان، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے 50 ٹھکانے تباہ۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے قلعہ سیف اللہ، چمن، سمبازا، گھڈونا، جانی اور گرتالی سیکٹر پر دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ چمن سیکٹر میں 1 افغان طالبان دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی حالت میں گرفتار۔ آپریشن طے شدہ اہداف کے مکمل حصول تک جاری رہے گا۔